پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچک جی صاحب، سر ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، خاص طور پر جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اب ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، دوسری طرف وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ تو یہ بیک ڈور رابطے اور مذاکرات ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا مذاکرات کس بات کے۔ پاکستان میں راہ چلتے کسی آدمی سے آپ پوچھیں، خود جو حکومتوں میں شامل ہیں ان کے اندر اگر کچھ بھی ضمیر تو ہے انہیں یقیناً ہوگا، کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ حکومت جائز ہے، لیجٹمیٹ ہے، کوئی لیجٹمیٹ نہیں سمجھتا۔ تو انلیجٹمیٹ، غیر قانونی، غیر منتخب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو اس بنیاد پہ ہوں گے کہ ہاؤ ٹو اس حکومت کو کس طرح جائز کیا جائے، یا یہ جو ناجائز حکمرانی چل رہی ہے اس کو کس طرح اس میں مذاکرات اس لیے نہیں ہوں گے، وہ مذاکرات اس لیے ہوں گے کہ اس انلیجٹمیٹ حکومت کو جائز کیسے کیا جائے۔ تو آپ یہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں؟ میں کوئی بھی نہیں ہوگا، مذاکرات کسی بات کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے میرے مینڈیٹ چھینا ہے، آپ نے میرے گھر کے ساری چیزیں اپنے گھر میں رکھ دی ہیں، میں مذاکرات کروں گا تو اس پہ کروں گا کہ میری چیزیں واپس کر دو، یا اگر کوئی اور مذاکرات اس کا کوئی سولوشن نکالے گا۔ مذاکرات کس بات کے ہوں گے؟ جو مذاکرات میں آپ نے کہا میٹنگ ہوئی، فلانے نے فلانے سے میٹنگ کی، اور جب آپ آئین کا حکم نہیں مانتے پھر لوگ آپ حکم کیوں مانیں گے؟ جی، آپ کے پاس کچھ بھی ہو، جب آپ آئین کا حکم نہیں مانتے، اپنے عہد کا خیال نہیں رکھتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ملک میں بربادی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اچک جی صاحب، پھر یہ جو مذاکرات پی ٹی آئی کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، آپ اس کے حق میں نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، مذاکرات کس چیز کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو رہا کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ خان صاحب، ہر پاکستانی سٹیزن کا یہ حق ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے اپنے انسانی جمہوری حقوق کا استعمال کرے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ ہوا، ایک بربادی 9 مئی کو ہوئی، 26 نومبر، مذاکرات کی کمیٹی جو کچھ کہہ رہی تھی، کم سے کم عمران خان کی طرف سے جیل سے جو بات آئی وہ بالکل 100% ٹھیک تھی کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہم لوگوں نے بربادی پھیلائی ہے 9 مئی کے دن، ہم نے فلانا کیا ہے، اور یہ 26 مئی کو ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو مارا ہے، واقعی مارا ہے، شہید کیا ہے۔ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو بھائی یہ 2 نقطے جن کا آپ الزام لگاتے ہیں ہماری پارٹی پہ، آپ مہربانی کریں پاکستان کی عدالتوں پہ، پاکستان کے ججوں پہ بھروسہ کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، جوڈیشل کمیشن لوگوں کو بلائے، تحقیقات کرے۔ دوسری بات، 26 مئی لوگوں کو فائرنگ ہوئی ہے، بچے سیدھے سر میں گولیاں ماری گئی، کیوں؟ ایک آدمی کہتا ہے مرد آباد، ایک آدمی کہتا ہے میرا اپنے مینڈیٹ چھینا ہے، اب گولیاں ماریں گے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ حق نہیں دیتے، میرا مینڈیٹ جینتے ہیں، میں جلوس نکالتا ہوں، آپ سیدھے گولی ماریں گے سر میں؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی گولی نہیں چلی، حکومت تو کہہ رہی ہے کسی نے گولی نہیں چلائی۔ 9 مئی کے بارے میں میں کچھ نہیں سمجھتا۔ 26 نومبر کو میں 9 مئی کی بھی بات کر رہا ہوں۔ 9 مئی یعنی کور کمانڈر کا دفتر یا ملٹری انسٹالیشن کے بڑے بڑے دفتر، یہ ہمارے آپ کے غریبوں کے گھر تو نہیں ہے کہ کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی آدمی جا کے گھس کے وہاں تماشے کرے، لوگوں کو آگ لائے۔ ویئر ور دا پیپل جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے گیٹ میں کسی کو نہیں چھوڑنا، وہ آدمی کہاں تھے؟ کور کمانڈر کے گھر میں یا کور کمانڈر ہاؤس میں جو لوگ گھسے ہیں، چوکیدار سوئے ہوئے تھے۔ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اب شہباز اینڈ کمپنی نے شروع کیا ہے، جوڈیشری کے پر کاٹو، عدالتوں میں ججز پتہ نہیں کیا کیا بناؤ، 26 آئینی ترمیم۔ میں وکیل نہیں ہوں، 26 آئینی ترمیم کو سرے سے ختم کرنا چاہیے، سرے سے۔ آئین مسٹ بھی، آئین بالادست ہوگا۔ پاکستان کو اگر کسی نے چلانا ہے، یا اگر پاکستان کسی کو پیارا ہے، ہم مختلف 9 قسم کے لوگ اس میں رہتے ہیں، پنجابی ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، ہم اپنے اپنے مدر وطن پہ آباد ہیں۔ ہر ایک کو اپنا مدر وطن جو پاکستان میں ہے، جب وہ اس سے محبت کرتا ہے، اب آج بھی آپ آئین کو بالادست کر دیں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، جو پارٹی جیتی ہے اس کو حوالے کر دیں، پشتون کو، بلوچ کو، سندھی کو، پنجابی کو، جو اللہ پاک نے ان کے وطنوں میں نعمتیں دی ہیں ان پہ متعلقہ اقوام اور جو لوگ رہتے ہیں عوام،
उनको आईनी हक दे दें, पाकिस्तान बिल्कुल विदिन 10 ईयर्स, विदिन 20 ईयर्स एशियन टाइगर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अचकज़ई साहब अब हम मुज़ाकरात पे आते हैं कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है, आपकी नज़र में पीटीआई को आप कहते हैं कि हुकूमत के साथ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर बात तो करनी होगी, फिर वो हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, या ये जो पीटीआई के राब्ते बहाल हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप इसके हक में हैं? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया, इमरान खान ने तो यही कहा था कि हमारे मुज़ाकराती टीम को ये इख्तियार है कि 9 मई और 26 मई इन दो वाक़यात पे जुडिशल कमीशन में जाए। जुडिशरी इमरान खान की नहीं है, जुडिशरी तहरीक इंसाफ की नहीं है, जुडिशरी मुस्लिम लीग की नहीं है, पाकिस्तान की है। आप क्यों भरोसा नहीं करते हैं जजेस पे? लेट द जजेस डिसाइड। बुलाएं, इमरान खान को भी बुलाएं, उसका जो वज़ीर ख़ारजा गरीब जेल में पता नहीं, उसको भी 18 महीने हो गए। बुलाएं सबको, लोगों को बुलाएं, इन लोगों को भी बुलाएं जो जिनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन में ड्यूटियाँ थी। आप कहाँ थे कि औरतें बच्चे घुस गए कोर कमांडर हाउस में, उन्होंने तमाशा किया, आग लगाई, क्यों हुई? तहकीकात करें, वॉट एवर जुडिशरी डिसाइड्स दैट शुड बी एक्सेप्टेड टू एवरीवन। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉट दें, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।